میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حالات کیا ہے اور ان کو چاہیے اس پہ اب توجہ دیں. ہمارے بہت سے دوست جو ہیں جو ایران کے، ان کو میری بات پہ دکھ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں. کتنے میزائل مارے انہوں نے؟ کل 400 میزائلز مارے. کتنے بندے مرے؟ 0. زیادہ تر 95% کے قریب ان میزائلوں کو ہوا میں ہی برباد کر دیا گیا، نیوٹرلائز کر دیا گیا. اس کا امپیکٹ گراؤنڈ پہ نہیں ہوا. آرام سے انہوں نے ہاتھ جھاڑے، اس کے بعد سو گئے جا کے یہ کہہ کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لیا تم نے؟ تو تمہارے میزائلز کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر جائیں، وہ ان کے جو آئرن ڈوم ہے. تو سچائی یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کے اوپر بہت پریشر تھا آیت اللہ خمینی کو کہ انہوں نے کچھ تو کرنا تھا. یاد رکھیں کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، یہ پیچھے امریکہ بہادر ہے، بی ویری کلیئر. سارا وہ آرکسٹریٹ کر رہا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے مان لیا ہے کہ جو ایرانی میزائل آئے تھے اس کو روکنے میں یو ایس نیوی کے انٹرسیپٹرز سے چل پڑے تھے. تو وہ ان کی پوری اس وقت ملی بھگت ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. مارا ماری شروع ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، فل ٹائم غصہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. یہ جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، لیکن تھرتھلی پڑ گئی ہے پاکستان میں. پاکستان میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ لو پھر آیا جے غوری. وہ کہہ رہے ہیں غوری میزائل کا رخ آپ اسرائیل کی طرف کریں، اس طرف کر دیں. لوگ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ سجیشنز دی جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر جلوس نکل رہے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں کشمیر کے اندر، انڈین کشمیر کے اندر جلوس نکلے. ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی این چینل پہ. تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو دوستو، کل جو پاکستانی میڈیا سیلیبریٹ کر رہا تھا اور باقاعدہ خوشیاں منا رہا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، اور 1-2 نہیں بلکہ 200 300 400 تک کی میزائلیں اسرائیل پہ مارنے کی خبر آ رہی تھی، جس میں پاکستانی میڈیا یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے ایران نے اکیلا اسرائیل کو نہ کچھ چبا دیے ہیں، اسرائیل کو بہت سارے نقصان ہوئے ہیں. نہ صرف لوگ بلکہ اسرائیل کے اندر امریکی طیارے F-35 کو بھی ڈیمیج کیا ہے ایران نے اپنے میزائلوں سے اسرائیل پہ مار کر کے. لیکن کہتے ہیں نا، جھوٹ اور پروپیگنڈے کے آدھار پہ بنی خوشیاں زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہیں. ویسے بھی جب دھرم کا معاملہ آ جائے تو پاکستانی میڈیا پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. لیکن پاکستان کا وہ پروپیگنڈا کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہے، اس کا وانڈا پھوٹ گیا ہے، اور ایران کے حملے کی سچائی اب دنیا کے سامنے نظر آنے لگی ہے، اس کی خبریں آنے لگی ہیں. جس کے بعد پاکستانی سب پکائے ہوئے ہیں، کل ہنس رہے تھے وہ چپی چھائے ہوئے ہیں. لیکن کچھ پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کی ٹیکنالوجی نے ایران کے ادھکتر میزائلوں کو ہوا میں اڑا دیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی مان رہے ہیں کوئی ایسا دیش نہیں اس ایریا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، جو کہ اسرائیل سے ٹکر لے سکے. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹ. کو میری بات پہ دکھ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں. کسی کے پاس ایسی فوج نہیں ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، جو اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو سکے. وہ چاہے لبنان ہو، وہ چاہے سیریا ہو، وہ چاہے یمن ہو، وہ چاہے فلسطین ہو. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. باقی جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ملا لیے اس سے، اور جو رہ گئے وہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے. رہ گئے ایران کی فوجی طاقت تو ٹھیک ہے، وہ نمبرز میں بہت زیادہ ہے. دوسرا، جس ملک میں ایئر فورس نہ ہو اور وہ کوسوں میل دور بیٹھ کے اسرائیل کو یہ بتائے گا کہ ہم تمہیں سرنگوں کر سکتے ہیں، ہم تمہیں فتح کر سکتے ہیں، تو بغیر ایئر فورس کے تو ایسا کر نہیں سکتے. 2 قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں ایران کے پاس، ایک ڈرون ہے اور دوسرا میزائل ہے. پھر کتنے میزائل مارے انہوں نے؟ کل 400 میزائلز مارے. کتنے بندے مرے؟ 0. آرام سے انہوں نے ہاتھ جھاڑے، اس کے بعد سو گئے جا کے یہ کہہ کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لیا تم نے؟ تم نے کوئی کانکریٹ کے سلیبوں کو مار کر، تم نے کوئی کسی ایک سڑک کے اوپر گرا کر تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. تو تمہارے میزائلز کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر جائیں، وہ ان کے جو آئرن ڈوم ہے. لیکن پوری اسلامی دنیا کو نیتن یاہو نے تماچا مارا منہ پہ. اس نے کہا ہے کہ تم کم ضرب ہو، اس نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑنا، اور وہ نہیں چھوڑے. کتنی آبادی ہوگی اسرائیل کی؟ 4 ملین، 6 ملین، 7 ملین، 8 ملین، اس سے زیادہ تو نہیں. ہم کتنے ہیں؟ 2 بلین. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بھاگتے پھرے. ہمارے پاس بہانا کیا ہے کہ جی اس کو امریکہ کی ہیلپ ہے، اس کو برطانیہ کی ہیلپ ہے، اس کو فلاں کی ہیلپ ہے. ارے ہیلپ چھوڑ دو، دل ہے لڑنے کا ان میں. یہ مانو اگر تمہارا دشمن دلیر ہے. ہمارے تو 2 بلین کی فوج ہے، ہم میں حوصلہ ہے لڑنے کا. ہم تو 6 گھنٹے ہماری بتی چلی جائے تو ہمارا مت ماری جاتی ہے، ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب آپ خود اندر سے لڑ رہے ہوں گے، باہر والے کو کرنا کیا؟ وہ جو مکتی بانی نے کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ جو مجیب بانی نے کیا تھا ہمارے ساتھ، کہ آگے ہم فلاں کو لڑ رہے ہیں، پیچھے ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہماری کمر میں چھری مار رہے ہیں. تو وہ دیکھ لیں حال ان کا، خود سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں.
आज भी अगर हमें होश ना आया, कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुझे और उसने कहा है कि तुम बेशरम हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो। शाह साहब, हमारे यहाँ वो जो इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। इसकी रोशनी में फ़िलहाल हमें बताइए कि हमारे लिए एक तो वैसे ओवरऑल मैं चाह रहा हूँ अपना एक मुफस्सिल व्यू दें कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है जंग की, ईरान का वहाँ पे मिसाइलों का हमला, इसकी क्या अहमियत है? पहले तो एक मैं अफसोस का इजहार कर दूं आपको मैं कि पूरा सियासी और जियोपॉलिटिकल मंजरनामा हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रहा है इस वक्त, और छोटी मोटी पेटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जो बिग पिक्चर है उसका हमें कोई एहसास भी नहीं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है, और इसीलिए हम मुल्क इस हालत में है कि हमारी तरजीहात गलत हैं। तो ये तो बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये ईरान को जिस तरह सद्दाम को ट्रैप किया था, ये करना चाहते हैं ट्रैप। इनका पुराना प्लान भी है। इजराइल, और याद रखें कि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल अमेरिका गठजोड़ मुकम्मल तौर पर है। बी वेरी क्लियर, इस वक्त इजराइल जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, दुमछला है, इजराइल का फ्रंटमैन है। ये पीछे अमेरिका बहादुर है। बी वेरी क्लियर, देखिए ना, पिछले एक साल में 20 अरब डॉलर उन्होंने असला दिया है। 12 बिलियन पहले दिया था और पिछले हफ्ते 8 बिलियन डॉलर्स दिया है। सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में यूएस नेवी के इंटरसेप्टर्स, वो यूएसएस फोर्ड, यूएसएस आइजनआर, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे चल पड़े थे। तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है, इकट्ठे ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये अकेला नहीं है वो सारा। और ये जो कहते हैं ना इजराइल का पता नहीं है, इस वक्त बाइडन वाला मैटर नहीं करता, बाइडन और कामला वाला दे डोंट मैटर। इट्स अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका को चला रही है। बाइडन को भी सॉफ्ट कू से निकाला है उन्होंने, ये बी वेरी क्लियर। बाइडन तो जाना नहीं चाह रहा था, उसको सॉफ्ट कू किसने किया? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ट्रंप को रोकना है तो बाइडन ये काम नहीं कर सकता, तो कामला को लॉन्च कर दिया जाए। और देखें ना, ये तो एक हो गया कि एक मुल्क खड़ा हो गया है, हमास खड़े हो गए हैं, हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है, लेकिन जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतने उनके पास पैसा है, उनके पास असला भी है, लेकिन उनमें जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो बस यरके हुए हाथ मलते रहते हैं। तुर्की का बयान आया है, वो भी जरा फुसफुसा आया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कल वो अनवर इब्राहिम की एक स्पीच भी है, द प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के आए हैं, मैं भी जाऊंगा, उधर नस्ट में है, उनको डिग्री मिल रही है पीएचडी की, वो शायद कोई दबंग बात करें, उनमें हिम्मत है, वो ही इज अ स्ट्रांग बिलीवर। लेकिन ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड ने बहुत डिसअपॉइंट किया, डरे हुए हैं, यरके हुए हैं। बिल्कुल।